بہت سارے لوگ بولتے کیا یہ توحید توحید کب تک چلے گا تمہارا توحید؟ مسلمانوں کے حالات دیکھو کیسے ہو رہے ہیں. اقامت دین کے لیے کچھ کرنا چاہیے، سیاسی اعتبار سے کچھ اقدامات ہونے چاہیے، اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے. کب تک چلے گا یہ توحید؟ بس نہ ابھی. کئی لوگ اس طرح کے مشورے علماء کو دیتے ہیں جن کو سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں آتی. توحید مرنے تک ہے، کیونکہ اگر توحید مرنے سے پہلے چھوڑ دیا سیدھا جہنم میں جائے گا. نہ صرف مکی صورتوں میں توحید ہے بلکہ مدنی صورتوں میں بھی توحید ہے. توحید ختم نہیں ہوتی کبھی. پہلے ہم لوگ بچپن میں توحید سیکھتے تھے پڑھتے تھے، اب نہیں پڑھیں گے. توحید کی ضرورت موت تک ہے. یہ بات اگر ہم بھول جائیں یہاں سے ہمارا فساد شروع ہوگا. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیے سیاسی حالات بنتے بگڑتے رہتے ہیں اور بہت ممکن ہے آگے اور بھی بگڑیں، اور سیاسی حالات میں آدمی کی سوچ بھی سیاسی ہو جاتی ہے اور آدمی بہت ساری بنیادی چیزوں کو پیچھے ڈال کے کچھ اور چیزوں کو سب سے آگے کرنے لگ جاتا ہے، کیونکہ انسان کی سوچ جو ہے حالات کے تابع ہوتی ہے. مسلمان کی سوچ حالات کے تابع نہیں ہونا چاہیے، شریعت کے تابع ہونا چاہیے، نصوص کے تابع ہونا چاہیے، قرآن و سنت کے تابع ہونا چاہیے. چاہے حالات کیسے بھی ہوں ہماری نگاہ میں وہی اہم ہو جس کو اللہ نے اہم قرار دیا ہے، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم قرار دیا ہے. حل وہی ہے جو اللہ بتائے، ہماری عقلیں نہیں. لیکن جہاں سے ہم اپنی عقلوں سے حل نکالنا شروع کرتے ہیں وہاں سے مصیبت شروع ہوتی ہے. آج کی گفتگو میں اسی تعلق سے ہم کچھ باتیں دیکھیں گے جو خاص طور سے سیاسی تناظر میں بعض لوگوں نے غلطیاں کی. وہ ایک شخصیت نہیں، ایک فکر ہے. کیا توحید کی دعوت چھوڑ کے ہم کو اقامت دین کے لیے اب کھڑے ہونا چاہیے؟ بس ہو گیا توحید سیکھ لے توحید، اب اقامت دین کا کام کرنا چاہیے. کیا یہ دونوں چیزیں الگ ہیں؟ پہلے تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ دونوں الگ ہیں کیا، اور اقامت دین کا مطلب کیا ہے؟ بہت سارے وہ لوگ جو اقامت دین کا لفظ استعمال کرتے ہیں ان کو خود معلوم نہیں، نہ دین معلوم نہیں اقامت معلوم، اور دونوں کا مجموعہ تو اور زیادہ مشکل، وہ بھی نہیں معلوم. سمجھنا ضروری ہے کہ واقعی ایک مسلمان کا اور امت کا مقصد کیا ہے، اللہ کا مطالبہ بندے سے کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن، لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جس آدمی کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا لو ان لک ما فی الارض من شیء، تجھ کو زمین میں سے اتنا اور اتنا سب کچھ تیرے پاس ہو، سونا چاندی زیورات اور مال اور دولت اور سب کچھ تیرے پاس ہو، اکنت تفتدی بہ، کیا تو اپنے بدلے یہ سب دینے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ اپنی جان چھڑانے کے لیے دنیا بھر کا سارا مال اور دولت اور دنیا کی حکومت اور ملکیت اور سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا اپنے بدلے، اپنے کو چھڑانے کے لیے فدیے میں دے گا؟ فیقول نعم، کہے گا ہاں سب دے دوں گا اپنے آپ کو بچانے کے لیے جہنم سے. فیقول، اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا اردت منک اہون من ھذا وانت فی صلب آدم، میرا مطالبہ تو تجھ سے اس سے بھی ہلکا تھا جبکہ تو آدم کی صلب میں پیٹھ میں تھا. ایک روایت میں ہے کہ قد كنت سئلت ما هو ایسر من ذلك، اس سے بھی آسان چیز تجھ سے پوچھی گئی تھی، مانگی گئی تھی. اتنا دنیا بھر کا سونا چاندی اور سب حکومتیں دے دے تو، اس سے کم تجھ سے ڈیمانڈ تھی. کیا ڈیمانڈ تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرمائے گا اللہ تشرک بی شیئا فابیت الا ان تشرک بی، میرا مطالبہ بس اتنا تھا کہ میرے ساتھ تو کسی کو شریک نہ کرے، بس اتنا ہی تھا، لیکن تو نے نہیں مانا، تو نے ضد کی اور میرے ساتھ شرک کیا. تیرے سے میرا مطالبہ، اس حدیث کو امام البخاری نے اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے امام بخاری نے حدیث نمبر 6557 پر ہے، اس لیے میں حوالے بھی دیتا ہوں تاکہ آپ چیک کرنا چاہیں چیک کر سکتے ہیں. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ
بندے سے اللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے، بندے سے مطالبہ کیا ہے کہ کیا وہ حکومت قائم کرنے کے لیے دوڑے، یا وہ زندگی بھر شرک سے بچ کے اللہ کی عبادت کا اہتمام کرے۔ افراد کا محاسبہ ہوگا، اور ہر فرد سے مطالبہ اللہ کا یہ ہے، بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ وہ شرک پر نہ مرے، وہ توحید پر مرے۔ تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا تجھ سے تو اس سے کم کا مطالبہ تھا، اتنا کرتا چھوڑ جاتا جہنم سے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب سیاست ذہن میں ہوتی ہے تو مطالبات بدل جاتے ہیں۔ اس فکر کے حاملین جن کا کہنا ہے کہ بھئی اصل مقصد مسلمانوں کا حکومت حاصل کرنا ہے، سید ابو الاعلی مودودی اس فکر کے بنیادی سمجھ لیجئے پائنیئرز میں سے ہیں۔ انہوں نے یہ فکر پیش کیا کہ ساری امت کا بلکہ ہر مسلمان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دے اور دوسرے حکمرانوں کو ہٹائیں، اچھے حکمرانوں کو لانے کی کوشش کریں۔ انہوں نے پوری امت کے لیے بھی اور فرد کے لیے بھی ایز اے گول اس کو پیش کیا کہ حکومت، بری حکومت ہٹانا، اچھی حکومت لانا، یعنی حکومت سے کشمکش شروع کر دو، یہی تمہارا مقصد ہے، اس کے بغیر تمہاری نجات نہیں ہے۔ اب کیا ہو گیا گول؟ گورنمنٹ۔ پھر چاہے مسجد کے ڈسکشن ہو، چاہے چائے کی پیالیوں پر ڈسکشنز ہو، چاہے تنہائیوں میں انسان کا غور و فکر ہو، طاغوت کا لفظ آتے ہی جس کے ذہن میں گورنمنٹ آئے وہ اخوانی کہیں نہ کہیں انفیکٹڈ ہے۔ طاغوت کا لفظ سنتے ہی جس کے ذہن میں حکومت آئے کہیں نہ کہیں وہ انفیکٹڈ ہے اخوانیت سے، کیونکہ طاغوت کا لفظ وسیع ہے، صرف اس میں حکومت نہیں آتا ہے۔ لیکن ایک انسان کے ذہن میں صرف حکومت جب آتی ہے تو اس طرح کی اصطلاحات، شرک سنے گا فوراً اس کے ذہن میں طاغوتی شرک آئے گا، حکومت والا شرک آئے گا۔ جب عبادت سنے گا، توحید سنے گا، فوراً اس کے ذہن میں توحید حاکمیت آئے گی۔ توحید کا ایک محدود حصہ اس کے لیے سب سے اہم ہو جائے گا۔ پرائرٹیز بدلنا دین کے اندر یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ جس چیز کو اللہ نے سب سے اوپر رکھا ہے آدمی اس کو پیچھے کر کے دوسرے کو آگے کر دے۔ اس سے بڑھ کے زیادہ خطرناک چیز کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہاں پر آپ دیکھیے سید ابو الاعلی مودودی کیا کہتے ہیں۔ ان کی کتاب ہے تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں، صفحہ نمبر 5 پر کہتے ہیں ہماری جد و جہد کا آخری مقصود کیا ہے؟ انقلاب امامت ہے۔ امام مسلمانوں کا ہوتا ہے، اس کو ریولوشن کر کے اس کو ہٹا دینا، انقلاب امامت ہے۔ ہماری مقصد جد و جہد کا کیا ہے؟ آخری مقصد ہمارا یہ ہے، فائنل گول، ڈیسٹینیشن ہمارا یہ ہے، یہاں تک ہم کو پہنچنا ہے۔ یعنی دنیا میں ہم جس انتہائی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ فساق و فجار کی امامت و قیادت کو ختم ہو کر امامت صالحہ کا نظام قائم ہو۔ یعنی آخری حد جس کو ہم پہنچنا، منزل تک ہم کو پہنچنا، وہ کیا ہے؟ فاسق فاجر جو حاکم ہیں وہ ہٹ جائیں اور ان کی جگہ نیک لوگ مسلمانوں کے حاکم بن جائے۔ یہ ہمارا لائف کا گول ہے۔ ساری امت کو، پوری قوم کو، مسلمانوں کو انہوں نے یہ مقصد دیا۔ اسی طرح سے اسی کتاب میں کہتے ہیں، وہ خطاب ہے اصل میں ان کا، اس میں صفحہ نمبر 9 پہ کہتے ہیں دین میں امامت صالحہ کے قیام، نیک حاکم کو قائم کرنا اور نظام حق کی اقامت، حق والے نظام کو قائم کرنا کو مقصدی اہمیت حاصل ہے۔ یعنی کیا ہے؟ اس کی اہمیت کیسی ہے کہ یہ مقصد ہے مسلمانوں کا، مقصدی اہمیت حاصل ہے۔ اور دیکھیے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں اور اس چیز سے غفلت برتنے کے بعد کوئی عمل ایسا نہیں ہو سکتا ہے جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کو پہنچ سکے۔ آپ چاہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، آپ حج کرو، چاہے کچھ بھی آپ کر لو، کتنے بھی نیک بن جاؤ، اگر آپ نے گورنمنٹ کو ہٹانے کی کوشش میں ساتھ نہیں دیا، بری گورنمنٹ کو ہٹا کے اچھی گورنمنٹ کو لانے میں اگر آپ نے کوشش نہیں کی، آپ سے اللہ کبھی راضی نہیں ہوگا۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اور اس چیز سے ابھی نہیں کی، غفلت برتنے پہ یہ سزا ہے۔ کیا ہے؟ اس چیز سے غفلت برتنے کے بعد کوئی عمل ایسا نہیں ہو سکتا
جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کو پہنچ سکے. یعنی اس گول سے غفلت ہے آپ نے, کیا گناہ آپ کا, بس دھیان نہیں دے رہے آپ, تو اس کی سزا کیا ہے؟ کوئی بھی عمل آپ کر لو اللہ کو راضی نہیں کر سکتے آپ. کون بتایا یہ؟ قرآن میں ہے, حدیث میں ہے, کہاں سے لائے آپ؟ یہ جو ذہن میں بیٹھ گیا ایک مرتبہ کہ ہماری زندگی کا بیسک اور پرائمری گول یہ ہے کہ ہم انقلاب امامت یا انقلاب حکومت کریں, یہی ہمارا ٹارگٹ ہے, اور باقی ساری چیزیں کر کے بھی اللہ کو راضی نہیں کر سکتے, تو باقی چیزیں سب کیا ہو گئی؟ سیکنڈری ہو گئی, سب ضمنی ایکسٹرا چیزیں ہو گئی, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز. بلکہ جو مقصد اصل تھا عبادت, آپ دیکھیں میں کہاں جا رہا ہوں آگے, اصل جو مقصد تھا کہ اللہ کی عبادت کی جائے, وہ عبادت بھی ٹریننگ کورس بن گیا. کیا کہتے ہیں ان کی کتاب ہے خطبات, مشہور کتاب ہے, اس میں کہتے ہیں یہ نماز اور روزہ اور یہ زکوٰۃ اور حج دراصل اسی تیاری اور تربیت کے لیے ہیں جس طرح تمام دنیا کی سلطنتیں, گورنمنٹس اپنی فوج, پولیس اور سول سروس کے لیے آدمیوں کو پہلے خاص قسم کی ٹریننگ دیتی ہیں, پھر اس سے کام لیتی ہیں, اسی طرح اللہ کا دین اسلام بھی ان تمام آدمیوں کو جو اس کی ملازمت میں بھرتی ہوں پہلے خاص طریقے سے تربیت دیتا ہے, پھر ان سے جہاد اور حکومت الہی کی خدمت لینا چاہتا ہے. مطلب اسلام میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی نعوذ باللہ گویا کہ کمپنی میں بھرتی ہو رہے ہیں ہم لوگ. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے, کہتے ہیں کہ یہ نماز اور روزہ اور یہ زکوٰۃ اور حج دراصل اسی تیاری, کون سی تیاری؟ مجاہد کی ٹریننگ ہے یہ, کہ اس کو گورنمنٹ قائم کرنے کے لیے کہ جنگ کرنی ہے مسلسل, تو اس کی ٹریننگ کے لیے نماز ہے, اس کی ٹریننگ کے لیے پریڈ کی طرح ہے, اس کی ٹریننگ کے لیے روزہ ہے, اس کی ٹریننگ کے لیے حج ہے, اس کی ٹریننگ کے لیے زکوٰۃ. یہ ٹریننگ کورس ہے, ایکچوئل گول اور ہے, یہ تو بس ٹریننگ ہے. تو جیسے ٹریننگ اصل کسی اور چیز کے لیے ہوتی ہے, تو ویسے یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ٹریننگ ہے. تو اصل جو چیز مقصود تھی اس کو کیا بنا دیا؟ ٹریننگ کورس بنا دیا. اور اقامت, اور کیا کہتے ہیں کہ جس طرح دنیا کی تمام سلطنتیں اپنی فوج اور پولیس اور سول سروس کے لیے آدمیوں کو پہلے خاص قسم کی ٹریننگ دیتی ہیں اور پھر اس سے کام لیتی ہیں, اسی طرح اللہ کا دین بھی ان تمام آدمیوں کو جو اس کی ملازمت میں بھرتی ہوں. کتنی گھٹیا تعبیر ہے یہ. کیا ایک انسان کا اسلام میں آنا کسی جاب پہ آنا ہے, ملازمت کے لیے آیا ہوا ہے؟ کیا کام ہے بتاؤ, ابھی میں آیا ہوں, تنخواہ کتنی ملے گی بھائی؟ یہ تعلق ہے بندے کا اور اللہ کا کہ ایک مالک ہے بس اس کے یہاں جاب پہ ہے وہ. کیا بندے کا اللہ تعالیٰ سے قلبی تعلق نہیں ہے کہ اس کی محبتیں, اس کا خوف, اس کی امیدیں سب اللہ سے بندھی ہوئی ہیں؟ وہ جو تعلق اللہ سے بندے کا جو تعلق ہے, اس میں اس کا کہیں کچھ ذکر نہیں ہے, بلکہ یہ تعلق ایسا ہے جیسا اسلام میں بھرتی ہو گیا ہے اور جاب پہ آیا ہے اور نوکری کر رہا ہے. تو ہر مسلمان کیا ہے؟ اللہ کی نوکری کر رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ اسی طرح اللہ کا دین اسلام بھی ان تمام آدمیوں کو جو اس کی ملازمت میں بھرتی ہوں پہلے خاص طریقے سے تربیت دیتا ہے, پھر ان سے جہاد اور حکومت الہی کی خدمت لینا چاہتا ہے. اچھی طرح سے ٹرین ہو جاؤ, نماز روزہ رکھ کے, اور پھر تم کو ایک بڑا کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ جہاد کرنا ہے اور حکومت چلانا ہے. تو اصل گول وہ ہیں, یہ نہیں, یہ تو ٹریننگ کورس ہے. جبکہ یہی اصل ہے. اصل کیا ہے؟ کیونکہ کتنے نبی ہیں جن کو حکومت کا موقع ہی نہیں ملا. بعض نبی ایسے ہیں جو اکیلے آئے اور اکیلے ہی دنیا سے گئے, ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا. مشہور حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی, میں نے دیکھا کہ کوئی نبی اس کے ساتھ ایک ہے, کسی کے ساتھ دو ہیں, کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں. تو ہمیشہ ٹریننگ میں ہی رہے. اصل گول ان کو مطلب مقصود ملا ہی نہیں, ان کو تو ٹریننگ ہی کرتے رہے وہ لوگ. کیونکہ سارے نبیوں کے لیے نماز تھی, سارے نبیوں کے لیے عبادات تھیں اللہ کی, تو عبادت گویا کہ ٹریننگ میں ہی زندگی چلی گئی ان کی, نعوذ باللہ. اصل مقصود یہ ہے, اصل مقصود اللہ کی عبادت ہے. اس کو ہم آگے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. تو خطبات میں صفحہ نمبر 264 اور 65 پہ انہوں نے یہ بات
کہی ہے. اس کے لیے آیت پیش کی جاتی اقامت دین ہمارا مقصود ہے. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. سورہ الشورى آیت نمبر 13. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جو اس نے نوح علیہ السلام کے لیے مقرر کیا تھا. کوئی نیا دین نہیں اسلام، بلکہ پہلے رسول کون تھے؟ پہلے نبی تو آدم علیہ السلام تھے، پہلے رسول کون تھے؟ نوح علیہ السلام. تو نوح علیہ السلام کو جو دین اللہ نے دیا تھا وہی آپ کو دیا ہے نبی. والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسیٰ، اور وہی دین جو ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو ہم نے دیا تھا. کیا؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. ہم نے سب کو یہی حکم دیا کہ دین کو قائم کرو اور آپس میں فرقے فرقے مت ہو جاؤ. دین کو قائم کرو. تو معلوم ہوا کہ سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اقامت دین کا حکم دیا تھا. ان میں سے موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کے کس کی حکومت قائم ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام حاکم کے طور پر بھی تھے، نبی بھی تھے، اور یوسف علیہ السلام تھے، اور داؤد علیہ السلام تھے، اور سلیمان علیہ السلام تھے. باقی ابراہیم علیہ السلام کی تھی حکومت کہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی تھی حکومت کہیں. آپ غور کریں، اور اس کے بھی بارے میں آگے ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ. کہا کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. مشرکین پر وہ بات بہت بھاری ہے جس کی طرف اے نبی آپ لوگوں کو بلاتے ہو. توحید کی دعوت مشرکین پر بہت بھاری ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی طرف جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. اپنی طرف بڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. ویہدی الیہ من ینیب، اور اللہ تعالیٰ ہر ایسے شخص کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. جس میں طلب ہوتی ہے اس کو ہدایت ملتی ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اقامت دین کا ذکر کیا ہے. بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اب توحید کی دعوت آپ دے رہے نا، اب اقامت دین کی بات کرو آپ. ان کے نزدیک اقامت دین کا یہی تصور ہے جو سید ابو الاعلیٰ مودودی نے پیش کیا. پہلے ان کے ہاں جو لفظ استعمال ہوتا تھا حکومت الہیہ کا قیام، بعد میں کیا ہوا معلوم نہیں، اس کو چینج کیا گیا اور اس کی جگہ کیا لفظ استعمال کیا گیا؟ اقامت دین. انہوں نے کہا بھی اس طرح سے کہ پہلے ہم لوگ یہ کہتے تھے حکومت الہیہ کا قیام ہمارا مقصد ہے، اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اقامت دین ہمارا مقصد ہے. بیسیکلی ٹرمینالوجی بدل گئی لیکن گول اپنی جگہ باقی رہا. تو اقامت دین کا تصور ان کے ہاں یہ ہے کہ ہم اسلامی نظام کو نافذ کریں. ظاہر بات ہے کہ جہاں نہیں اب کیا کریں گے؟ پھر اس کو ہٹانا پڑے گا. بھائی کرسی پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، آپ کو کسی اور کو نیک آدمی کو بٹھانا ہے، آپ کیا کریں گے؟ ہٹ بھائی، چل ہٹ جا. دوسرے کو بٹھانا ہے، مولوی صاحب کو بٹھانا ہے، یہاں پہ کوئی فاسق فاجر ادھر بیٹھا ہے کرسی کے اوپر، اس کو ہٹاؤ. نیک کو بٹھاؤ. لیکن اس کو ہٹانا آسان ہے. بولے گا اچھا اچھی بات ہے، میں ہٹتا ہوں آپ کے لیے، آئیے بیٹھیے. ہوتا ایسا نہیں. اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے. اب کیا ہوگا؟ اب آپ کو بھی کیا کرنا پڑے گا؟ اس سے پہلے لڑنا پڑے گا. اس سے لڑنے کے بعد ہی آپ نیک کو ادھر بٹھا سکتے ہو. تو ڈائریکٹلی گول کیا ہو گیا؟ حکومتوں سے لڑنا. ساری امتوں کو کام پہ لگا دیا. سارے ملکوں میں مسلمانوں کو لگا انقلاب لانا ہے، ہم کو ان کو ہٹانا ہے. ان کو ہٹا کے کیا کرنا ہے؟ نیک لوگوں کو لانا ہے ان کی جگہ. ہوتا ایسا نہیں ہوتا، الٹا ہوتا. برے جاتے ان سے برے آتے. جتنے وسائل تھے وہ بھی تباہ ہو جاتے ہیں. لوگ کھانے کے لیے محتاج ہو جاتے ہیں، دواؤں کے لیے محتاج ہو جاتے، کپڑوں کے لیے محتاج ہو جاتے، گھر ٹوٹ کے کھنڈر ہو جاتے ہیں. کتنے ملکوں کا حال ایسا ہوا. انقلاب لانا ہے. اس خواب کی حیثیت خواب ہی کی ہے، یہ کبھی خواب سچا ثابت نہیں ہوا. جن لوگوں نے اس کو بنیاد بنا کے کام کیا، بتائیے. تو کہا کہ ہمارا مقصود یہ اقامت دین ہے. لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے
کہ کیا اہل حدیث کی دعوت اقامت دین کی نہیں؟ تو سارے نبیوں کے لیے اللہ کا حکم ہے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے. تو اقامت دین کا مطلب کیا ہے؟ کاش کہ اس کی تفسیر دیکھی جاتی. اقامت دین کے تعلق سے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری کہ دین کیا ہے اور دین کی بنیادیں کیا ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور معروف مشہور حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس. اسلام دین ہے ہمارا. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ حکومت الہیہ کا قیام. صحیح نہیں معلوم آپ لوگ؟ ہاں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جب ہم دین قائم کرنا چاہ رہے ہیں، اقامت دین ضروری ہے کہ نہیں؟ فرض ہے. یہ تو ہم بھی مان رہے ہیں. اللہ نے سارے نبیوں کو حکم دیا ان اقیم الدین. سارے نبیوں کو نوح علیہ السلام سے حکم ہے کہ دین قائم کرو. تو دین قائم کرنے میں دین کی شروعات اسلام دین میں آتا ہے. کوئی تو کیسا آتا؟ میں اسلامی گورنمنٹ کے لیے وچن دیتا ہوں کہ میں اس کے لیے اسٹرگل کرتا رہوں گا. کرتا ہے؟ اسلام میں دین میں جو آ رہا ہے، دین کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ سب سے پہلی چیز کس کو ذکر کیا آپ نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حقیقی معبود صرف اللہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر اس کے بعد آئے گا نا حکومت قائم کرنا. نہیں، اس کے بعد کیا ہے؟ ٹریننگ. تو فی نفسی ہی دین ہے. جس دین کو آپ کو قائم کرنا ہے اس کا حصہ یہ ٹریننگ نہیں ہے، یہ فی نفسی ہی دین ہے. یہ مطلوب و مقصود ہے. کیا کہا؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانِ. توحید اور رسالت کی اقرار اور گواہی کے بعد کیا ہے؟ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. بعض روایتوں میں تقدیم و تاخیر ہے، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا. یہ 5 چیزیں دین ہیں. بلکہ صرف دین نہیں بھائی، مسواک کرنا بھی تو دین ہے نا. لیکن یہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ بنی الاسلام علی خمس. اسلام کی بنیاد اس پر ہے. ان میں سے ایک کو بھی ہٹا دیا جائے، اسلام کی بنیادیں بگڑ جائیں گی. کسی کی زندگی میں اسلام قائم نہیں ہے. اگر یہ قائم نہیں ہے تو معلوم ہے کہ اقامت دین کے لیے ان کو قائم کرنا پڑے گا، تبھی تو دین قائم ہوگا. پھر زندگی میں توحید سب سے پہلے آنا چاہیے. زندگی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار صرف زبانی نہیں، زندگی میں سنتوں کا دوام زندگی میں آنا چاہیے. اہل حدیث کی دعوت کیا ہے؟ آج پوری دنیا میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک اصول اور ضابطہ اور قاعدہ ہے. دنیا میں آپ دیکھیں سب سے زیادہ شرک کے خلاف بولنے والا اور بدعات کے خلاف بولنے والا، توحید کی کھل کے صاف ستھری دعوت دینے والا اور بدعات کی بجائے سنت کو رواج دینے والا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو عام کرنے والا کون ہے کوئی دکھائی دیتا آپ کو؟ بہت سے لوگ جو بیچارے اقامت دین کی بات کرتے ہیں، جب ان کے مسائل آتے ہیں میراث کے، طہارت کے بھی بعض اوقات تو نماز کے، اس کے جتنے بھی مسائل آتے ہیں، جنازے کے مسائل آتے ہیں، نکاح کے، طلاق کے، کون سے عالم کے پاس جاتے ہیں؟ وہی جو بیچارہ اقامت دین کی کوشش نہیں کر رہا ہے نا، اس سے پوچھنا پڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سنت کا علم اس کے پاس ہے. سنت کا علم اس کے پاس ہے. سب اس کے بغیر دین قائم ہو ہی نہیں سکتا ہے. شہادتین جو بنیاد اور اصل ہے، جس میں 2 چیزوں کا جواب ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس میں جواب ہے اس سوال کا عبادت کس کی کرنا ہے بھائی؟ تو اس میں جواب ہے اس کا عبادت صرف اللہ کی کرنا. واشہد ان محمد رسول اللہ، عبادت کرنا کس کے طریقے پہ کرنا؟ دوسرے اس میں جواب ہے اس کا کہ عبادت زندگی کا مقصد عبادت اللہ کی، اور اس عبادت میں طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے.
اس کے بغیر، اس کی معرفت کے بغیر، اس کی ترویج کے بغیر، اس کی تفہیم کے بغیر آپ اقامت دین کر سکتے؟ اور جو آدمی یہ کر رہا ہے، جو علماء یہ کر رہے ہیں، جو دعات یہ کر رہے ہیں، آپ ان کو بول رہے آپ یہ کیا لگائے، توحید اور سنت اور بدعت کے خلاف آپ بول رہے، اور فلاں چیز کے خلاف آپ بول رہے، آپ یہ کیا کام کر رہے؟ اصل کام کیا ہے؟ اقامت دین۔ اس کے بغیر اقامت دین ہو سکتا ہے؟ توحید اور اتباع کے بغیر اقامت دین کا تصور بے وقوفی اور جہالت ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بنیادوں میں مقدم رکھا، 5 چیزیں بیان کی، ان میں سب سے ٹاپ پہ رکھا، اور پھر نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے، پھر روزہ ہے، یہ عبادات ہے، اسلام کی بنیادیں ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کر دیا اس کو؟ یہ مجاہد کی ٹریننگ کورس ہے بھائی، یہ ٹریننگ کورس ہے۔ یہ اتنی بڑی غلطی ہے جس کے نتیجے میں ایک ایسی قوم تیار ہو گئی جس کے نزدیک اصل تقرب کا ذریعہ جو ہے گورنمنٹس کے معاملات پر ڈسکشن کرنا زیادہ ہے، عبادت اتنا ضروری اتنا نہیں ہے، حدیث سنت یہ نہیں۔ یہاں تک کہ نتیجہ پیدا ہوا کہ وہ انکار حدیث تک بھی لوگ چلے گئے، اور انکار کا چھوٹا بھائی کون ہے؟ تأویل، جو کھلم کھلا انکار نہیں کر پاتا کہ اس حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے، وہ مطلب ہے جو میں سمجھا ہے، کیونکہ اپنے طور پر جو چاہے آدمی بول سکتا ہے، کیونکہ اس کو وہ ماننا نہیں جو اس حدیث میں ہے۔ تو یا تو انکار یا تأویلات اور فلسفوں کی زد میں حدیثیں آ گئی، بلکہ قرآن بھی، تو یہ جو مصیبت ہے اس کو سب سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ اقامت دین کیا ہے۔ تو پہلے دین کیا ہے ہم کو معلوم ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ دیکھیں اقامت دین کیا ہے۔ اقامت دین کے بارے میں آپ دیکھیں کہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قال مقاتل ابن سلیمان کہتے ہیں ان اقیم الدین یعنی التوحید، اللہ نے کیا فرمایا؟ دین قائم کرو، کہتے ہیں یعنی مطلب کیا ہے اس کا؟ یعنی توحید کو قائم کرو۔ دین کو قائم کرو کا مطلب توحید کو قائم کرو۔ تو جو آدمی توحید کی دعوت دے رہا ہے، کیا وہ اقامت دین کی کوشش نہیں کر رہا ہے؟ وہ سب سے زیادہ اقامت دین کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اس کے بغیر دین کا تصور و وجود ہی نہیں ہے، اس کے بغیر دین کا وجود ہی نہیں۔ اگر توحید نہیں تو دین ہی نہیں ہے۔ لکم دینکم ولی دین کس کے لیے کہا گیا؟ جو شرک کرنے والے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اخیر میں کیا کہا گیا؟ تمہارا دین ہمارے لیے ہمارا دین، یعنی اس کے پاس دین ہی نہیں۔ اگر وہ شرک کرتا ہے تو اس کے پاس وہ دین نہیں جو اللہ والا دین ہے۔ اللہ والے دین کے لیے توحید ضروری ہے، اس کے بغیر دین ہی نہیں ہے، وہ کسی اور دین پر ہے، وہ اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ دین پر ہے جو اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ کہا ابن عطیہ کہتے ہیں وَإِقَامَةُ الدِّينِ هُوَ تَوْحِيدُ اللَّهِ تَعَالَى وَرَفْضُ سِوَاهُ، اپنی تفسیر ابن عطیہ المحرر میں کہتے ہیں کہ اقامت دین کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، اور توحید کے سوا جتنی چیزیں ہیں سب کو ان کو انکار کر دینا۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا، تو جس نے یعنی طاغوت کا انکار کیا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لایا، اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے، رسی کو تھام لیا ہے، پکڑ لیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ تو معلوم ہے کہ اللہ کی توحید کا اقرار کرنا اور اللہ کے ماں سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کرنا، یہ اصل اقامت دین ہے، یہی وہ دعوت ہے جس کو لے کے نبی آتے ہیں۔ تو یہ بنیاد ہے، اور کئی مفسرین کے اقوال اس میں ذکر کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ میں نے بطور مثال ذکر کیے۔ مفسرین نے اقامت دین کا مطلب یہ بتایا ہے کہ جس میں بنیادی طور پر توحید ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، جو لوگ کہتے ہیں اقامت دین ہم کو کرنا چاہیے، وہ کہتے ہیں ہم بھی تو بول رہے ہیں توحید، لیکن ان کے پاس توحید کیا ہے؟ بولتے آپ لوگ توحید حاکمیت پر نہیں بولتے، اصل مقصد یہ ہے کہ اسلامی حکومت قائم ہو اور طاغوتی حکومتیں ہٹیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کیا تھی؟ آپ غور کریں۔ آج لوگ جیسے کوئی عالم ہے ممبر پر کہہ رہا بھائی قبروں کی پوجا مت کرو، قبروں کے آگے مت جھکو، ان سے دعا مت کرو، ان کو دستگیر مت مانو، ان کو
فلاں فلاں مت مانو. بولے یہ کون سی شرک میں پڑے آپ لوگ؟ اصل شرک یہ جو حکومت والا شرک ہے آپ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا ہے، اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے، اس کے مٹانے کے لیے. آپ لوگ چھوٹی چیز میں لگے ہوئے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عقل ہے تجھ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وقت میں فکر کیا تھی؟ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طفق یطرح خمیصۃ اللہ علی وجہہ. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا تو آپ اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیتے تھے، اپنی چادر یا کپڑا جو آپ کے پاس تھا منہ چہرہ ڈھانپ لیتے تھے اس سے. فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ. جب آپ کو اندر گھٹن محسوس ہوتی تو آپ پھر چہرے سے وہ کپڑا ہٹا دیتے، چادر ہٹا دیتے ہیں. وَهُوَ كَذَلِكَ يَقُولُ. اور آپ اسی حال میں تھے کہ آپ یہ کہہ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ آپ کہہ رہے تھے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. فرماتی ہیں یحذر ما صنعوا. آپ اس امت کو ان کے اس عمل سے ڈرا رہے تھے، وارن کر رہے تھے، دیکھو انہوں نے ایسا کہ تم مت کرنا ایسا. اور کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں لولا ذلك لابرز قبره خشی ان یتخذ مسجدا. اگر یہ بات نہیں ہوتی، یعنی آپ کی قبر کو سجدہ گاہ بنانے کا خوف نہیں ہوتا، تو آپ کی قبر بھی عام طور سے قبرستان میں کھلے عام رکھی جاتی جیسے دوسری قبریں ہوتی ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا کہ کہیں اسے بھی لوگ سجدہ گاہ نہ بنا لیں. آخری اس حدیث کو امام البخاری نے مغازی میں حدیث نمبر 4443 اور امام مسلم نے المساجد و مواضع السلام اس کو روایت کیا ہے. آپ دیکھیے آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر یہ تھی کہ امت قبر پرستی میں مبتلا نہ ہو. اور آج قبر پرستی کے خلاف بولنے والا کون ہے؟ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے تھے کہ ہم زیادہ عقل مند ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فکر تھی آخر، جبکہ آپ دیکھیں گے مدینہ میں ایسا ہے نہیں تھا. مدینہ میں ایسا کسی کی قبر پہ جا کے کوئی درگاہ نیاز وغیرہ کرتے تھے نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا وہاں پہ، اس وقت نہیں تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے پچھلی امتوں کا بگاڑ کہاں سے آیا. یہود و نصارہ کی مثال آپ کے سامنے تھی. اللہ کی طرف سے دی ہوئی حکمت اور بصیرت آپ کے پاس تھی. آپ نے امت کو اپنے آخری دنوں میں کس چیز سے ڈرایا؟ قبر پرستی. ہم چھوڑ دیں اس کو اور دوسری چیزوں میں لگ جائیں. جو لوگ اقامت دین کی بات کرتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ قبر پرستی کے بارے میں بول رہے ہیں، چھوٹی چیزیں ہیں، بڑی چیز کے بارے میں بات کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آپ جس چیز کے بارے میں بات کریں وہی تو بڑی ہے. اور کیا آج ہم نے اپنی نگاہوں سے آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ چاہے ہمارا ملک ہو، پڑوس کا ملک ہو اور دوسرے ملک ہوں، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ مکہ میں یہ حال ہو گیا تھا، عرب میں یہ حال ہو گیا تھا کہ لوگ پیڑوں کو اور نہ جانے کتنی چیزوں کو پوجنے لگ گئے تھے. ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ پھر اس کو صاف کیا گیا، وہاں سے وہ سارے مظاہر شرک ختم کیے گئے. تو کیا یہ نہیں آئے گا امت میں؟ یہ آئے گا امت میں، اور ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کتنا ہے یہ. اس کو ہم چھوڑ دو اور حکومت کو ہٹانے کی کام میں لگ جاؤ. نیک حکومت آئے گی، پاک حکومت آئے گی تو سب صحیح ہو جائے گا. بہت سے لوگ جو کہتے ہیں ہم کو باطل حکومتوں کے خلاف ٹکرانے کے لیے طاقت لگانی چاہیے، اس کو آپ خالی اتنا بولو وہ فلانی درگاہ جو ہے نا وہ بھی تو شرک ہے نا. تو ہم ایک کام کرتے ہیں، پہلے گورنمنٹ تو بہت بڑی چیز ہے، اس کے پاس فوج ہے، ان کے پاس فوج نہیں، ذرا اس کو ہم روکنے کی کوشش کرتے ہیں. طاغوت میں یہ بھی آتا کہ نہیں آتا؟ آتا نا، چھوٹا موٹا کہیں کونے میں تو آئے گا نا. ایک کام کرتے ہیں جا کے ہم وہاں بہادری اپنی دکھاتے، آئے گا وہ؟ اس کو اس کی فکر ہی نہیں ہے، اس کو اس کی فکر نہیں ہے. وہ اپنی بستی میں پڑوس میں شرک ہوتا ہوا دیکھے گا، لیکن اس کو اس کے بارے میں وہ فکر نہیں ہوگی جو سیاسی شرک کو ختم کرنے کی فکر ہوگی. یہ کون سا دین ہے بھائی؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں آپ نے حکومتی شرک کے بارے میں کیوں نہیں ڈرایا مسلمانوں کو؟
آپ قبر والے شرک سے کیوں ڈرا رہے ہیں؟ کیونکہ یہی وہ خطرناک چیز ہے، بعد میں بھی امت میں رہے گی، آئے گی، شیطان لائے گا اس کو، اور قیامت کے قریب بھی ہوگا، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وقت میں فکر یہ تھی کہ کہیں امت قبر پرستی میں مبتلا نہ ہو جائیں، لہذا مسلمانوں کی خاص ذمہ داری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری وقت کی فکر کو اپنی فکر بنائیں، اور امت میں ہمیشہ اس بات کا دھیان دے کہ قبر پرستی نہ رہے۔ نبی کی فکر کو اپنی فکر نہیں بنانا چاہیے۔ اس سے بڑھ کے سعادت انسان کے لیے کیا ہوگی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو اپنی فکر بنائے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے نبی آپ کہیے، علانیہ طور پر لوگوں کو بتائیے، هَذِهِ سَبِيلِي، یہ میرا راستہ ہے، أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرتن، بصیرت کے ساتھ، دلیل اور برہان کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میری پیروی کرنے والے بھی بصیرت کے ساتھ توحید کی طرف بلاتے ہیں۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی شرک سے پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی وظیفہ یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں، اور آپ کی کمال درجے میں اتباع کرنے والوں کا بھی یہی دائمی وظیفہ ہے کہ وہ دلائل کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دیں، اللہ کی توحید کی دعوت دیں۔ یہ کام مسلمانوں کا ہے، آپ کی اتباع کرنے والے کا یہ کام ہے۔ کیا؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ کیا کہا؟ میرا مستقل کام یہ ہے، میں حکومتوں سے لڑتا ہوں؟ کیا مسلمانوں کو کی طاقت ہے اتنی؟ جان و مال کا نقصان، جیلوں میں مسلمانوں کا پڑا رہنا، پھر ٹفن لے کے بھی نہیں جاتا، اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کرنے والا جب کسی ایک کو پکڑ کے کوئی لے جائے، پولیس لے جائے، تو اس کے گھر پہ جا کے بھی نہیں پوچھتا کہ تمہارا کیا حال ہے، گیا تو اس کو بھی اٹھائیں گے۔ کہاں گئی تیری بہادری؟ کہاں گئی تیری وفاداری؟ کہاں گئی تیری اسلام کی اقامت اور دین کی اقامت کا جذبہ؟ کہاں گیا؟ چھپتے چھپاتے پھرنا، یہ بہادری تمہاری؟ پوری امت کو بہادر بنا کے خود بزدل بنتے ہو؟ یہ طریقہ مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی مسلمان کے لیے، مومن کے لیے مناسب نہیں کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، مومن کے لیے مناسب نہیں کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، مومن اپنے آپ کو ذلیل کیسے کرے گا؟ آپ نے فرمایا یتعرض من البلاء لما لا یطیق، وہ ایسی بلا سے نپٹنے کے لیے کھڑا ہو جائے جس سے نمٹنے کی اس میں طاقت نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے نکل کر اپنے فلسفے کو اپنے لیے انجن بنانا کھائی میں لے جاتا ہے، کھائی میں لے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاة وذروة سنامہ الجہاد۔ آپ نے کہا کہ اسلام کی رأس، اصل، بنیاد کیا ہے، یعنی دین کی بنیاد کیا ہے؟ اسلام، اور نماز اس کا ستون ہے۔ الصلاۃ عماد الدین ضعیف حدیث ہے، لیکن وعمودہ الصلاۃ، دین کا ستون نماز ہے جس پر دین قائم ہے۔ کیا نماز صحیح کرو، نماز صحیح کرو، حکومت صحیح کرو؟ تیری نماز صحیح نہیں تو حکومت صحیح کرے گا؟ تو حاکم کو بولنے جا رہا ہوں یہ مت کرو، وہ مت کرو، وہ مت کرو، بیوی کو بولنے کی طاقت ہے؟ چپ چاپ اپنا کام کرو۔ ہاں، بیوی کو بولنے کی طاقت نہیں ہے، بیٹے کو نماز کو اٹھانے کی طاقت نہیں تیرے اندر۔ جوان ہے وہ بولتا الٹا ہی کرتا، لات مارتا اٹھانے کا، تو جوان ہو گیا ہے، جم جاتا ہے وہ، اب میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، سنتا نہیں میری۔ تیرا بیٹا تیری نہیں سن رہا، بادشاہ سنے گا تیری؟ سوچنے کی چیز ہے، کامن سینس ہے، عقل انسان کو ہونا چاہیے۔ جہاں تیری حکومت ہے وہاں تیری نہیں چلتی، جہاں نہیں وہاں چلانے کی کوشش کر رہا، کیا ہوگا؟
نتیجہ نکلے گا نہیں، الٹا نتیجہ نکلے گا. تو امت کو کھڑا کر رہا ہے اس طرح سے، امت کی جان و مال کا نقصان ہوگا، ذمہ دار تو ہوگا، اس میں ذمہ دار تو ہوگا. تو کہا کہ دین کی اصل اسلام ہے. ایک اسلام کے معنی کیا ہم دیکھیں گے. دو وعمودہ الصلاۃ، اور دین کا ستون نماز ہے جس پہ دین قائم ہے. اور کہا وذروۃ سنامہ الجہاد، اور اس دین کی چوٹی جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے اوپری حصہ یہ جہاد ہے. جہاد کو کتنے نمبر پہ رکھا؟ اب یہ کیا کر رہا کھینچ کے لار پر کہ نماز جہاد پہلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرماتے ہیں ان رأس هذا الامر ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. جو کہا نا کہ اس دین کی اصل اسلام ہے، تو اسلام سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس دین کی اصل یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. یہ دین کی اصل ہے، بنیاد ہے. اس کے بغیر دین کا وجود نہیں. اس کے بغیر دین کا وجود. جہاد کو کہاں ڈالا؟ نمبر 3 پہ. اس سے پہلے کیا آ رہا؟ نماز. تو نماز کا مجاہد نہیں ہے تو مؤذن کی پکار پہ آنے کی ہمت تیرے اندر نہیں ہے، اور تو جہاد کی پکار پہ جائے گا؟ جائے گا؟ نہیں جائے گا. بہت سے بہادر صرف زبان کے بہادر ہوتے ہیں، حقیقت میں بہادر نہیں ہوتے ہیں. جب وقت آتا ہے داڑھی بھی غائب ہو جاتی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، بہادری اتنی کہ یعنی اپنے آپ کو ہی آدمی بدل دے. دنیا کو بدلنے والا کیا ہو گیا؟ پوری دنیا کو بدل دوں گا. اچھی بات ہے، خود کو ہی بدل دیا اس نے، پہچاننا نہیں میرے کو کوئی. ایسی بہادری کام کی نہیں ہے. اللہ حفاظت کرے. دیکھیے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھتے ہیں.